السلام علیکم. ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور، اور اگین نیفرولوجی کے نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کڈنی کا فنکشن. جیسے کہ ہر مشین کے کام کو میجر کرنے کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی میرے خیال سے ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ اپنے کڈنی کے فنکشن کو میجر کرنا سیکھیں. کڈنی کے کام کو میجر کرنے کا ایک بڑا سمپل سا میتھڈ بلڈ ٹیسٹ کے تھرو ایگزسٹنس میں آیا تقریباً 1920 یا اس کے کچھ آگے پیچھے. اس کو ہم سیرم کریاٹینن کہتے ہیں. اس کے بعد سائنس نے زیادہ ترقی کی، سائنسدانوں نے کچھ نئی ایکویشنز نکالی تاکہ کڈنی کے فنکشن کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانا جا سکے. اس پروسیس کو اور بھی بہتر کر لیا گیا جب ہمیں صرف کریاٹینن کا نمبر، پیشنٹ کی ایج اور پیشنٹ کا جینڈر چاہیے تھا. جب یہ شارٹ ایکویشن آئی تو اس کے بعد سے ہر لیب نے کڈنی فنکشن کو اپنی رپورٹ میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور یہ آپ کو نظر آتی ہے کڈنی فنکشن ٹیسٹ کی رپورٹ میں EGFR کے نام سے، یعنی کہ ایسٹیمیٹڈ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ. اب اس کو ایسٹیمیٹڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا. اور اسی سے میں آپ کو کنیکٹ کروں گا کہ آپ نے کبھی بھی اپنی رپورٹ پڑھ کے کڈنی فنکشن کا اپیرنٹ نمبر دیکھ کے پریشان نہیں ہونا جب تک کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اچھی طرح اس کی ریالٹی نہ جانیں یا اس کو اچھی طرح ڈاکٹر کے ساتھ مل کے ایویلویٹ نہ کریں. سوال یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہ EGFR بنایا کیوں نہیں؟ تو اس کا سلسلہ ہماری ہیومن نیچر سے ملتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آرگنائز اور پیٹرنائز کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو سائنسدانوں نے، ڈاکٹرز نے مل کے کڈنی فنکشن کو 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ سٹیج 1 سے لے کے سٹیج 5 تک جاتا ہے. سٹیج 1 کڈنی ڈیزیز تقریباً نارمل کڈنی فنکشن ہے، اور سٹیج 5 ورس کڈنی فنکشن ہوتا ہے. اسی سٹیج 5 کے بعد کسی وقت بھی آپ کو ڈائلسس کی ضرورت آ سکتی ہے. ڈاکٹرز کے لیے تو ان سٹیجز کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کی بیس پہ انہوں نے کڈنی کی ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے. لیکن میری اوپینین ہے کہ مریض کو بھی ان سٹیجز کے بارے میں بڑا ایکوریٹلی پتہ ہونا چاہیے اور اپنی کڈنی ڈیزیز کی مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کس وقت کس سٹیج پہ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی کڈنی ڈیزیز کی سٹیج کے مطابق اپنی خوراک متعین کرنی ہوتی ہے اور اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے لائف سٹائل کو بھی زیادہ سے زیادہ ہیلدی بنانا ہوتا ہے. تو کڈنی ڈیزیز کی سٹیج کو سمجھنا آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کے ڈاکٹر کے لیے ہے. تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ سمپل ویڈیو بلاگ یا چینل نہیں ہے، یہ ڈائلاگ ہے بٹوین اے نیفرولوجسٹ اینڈ دا پیشنٹ. تو کسی قسم کے بھی کامنٹس ہوں یا کویسچن ہوں تو ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.